بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں نفل نماز کس طریقے سے ادا کریں؟ یاد رکھ لیجئے، اس رات میں اگر آپ کو نفل نماز پڑھنا ہے تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے پیپر آپ کے واٹس ایپ پہ آتے ہیں، بہت سے اشتہارات آتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور یہ فلاں کتاب میں فلاں بزرگ نے لکھا ہے، یہ کسی مفتی نے یہ طریقہ بتایا ہے اور اس مفتی نے آگے بڑی کتاب سے حوالے کے ساتھ اس طریقے کو بتایا ہو۔ میں آپ کے سامنے جو طریقہ بتانے والا ہوں وہ طریقہ بہت بڑی بڑی کتابوں سے لیا گیا ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، بہت ہی توجہ سے سنیں۔ ایک کتاب ہے جس کتاب کے مصنف پیر پیرا میر میرا شاہ جینا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آپ اسی کتاب کی پہلی جلد یعنی غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں نفل نماز 100 رکعت ادا کرے، اور 100 رکعت نفل کس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کو 2 رکعت کی نیت باندھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف پڑھی اور وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آپ کو قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت ہو گئی، سلام پھیریں، پھر 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھیں۔ اس طریقے سے 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 100 رکعت اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی 70 جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں اللہ رب العزت پوری فرمائے گا۔ اب کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، گھر میں اگر بچے نہیں ہیں وہ ایک ضرورت ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور پریشانی ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس طرح کی 70 جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ رب العزت اس طریقے سے پڑھنے والے کی وہ 70 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اور روایت میں آتا ہے جو ادنا حاجت ہے اس کی دور ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے نفل نماز پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا، یعنی اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دے گا اور وہ بخشا جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو نزہۃ المجالس پہلی جلد کے اندر ہے، نزہۃ المجالس یہ بہت بڑی مستند کتاب ہے، بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عالم اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا نیاز مندی امتی، جو میرا امتی اس طریقے سے نفل نماز پڑھے، کس طریقے سے 10 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 2 ہی کر کے آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد آپ کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو جب سورہ فاتحہ پوری پڑھنا ہے، الحمد شریف پوری پڑھنا ہے، آپ کو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھیں، اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ اس طریقے سے 10 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طریقے سے نفل نماز پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ عمر میں برکت عطا فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو دراز عطا فرما دے گا، یا اس کی زندگی میں کہیں بیماری یا کوئی ایسی چیز لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں یا چارپائی پر لیٹا رہے، اللہ رب العزت وہ تکلیفیں دور فرما دے گا تاکہ اس کی عمر میں برکت عطا ہو جائے۔ تو یہ 2 طریقے مستند کتابوں کے اندر دیے ہوئے ہیں، آپ اس طریقے سے نفل نماز پڑھیں، اور یاد رکھ لیجئے نفل نماز وہی شخص پڑھے جس کی قضاء عمری پوری ہو، اور اگر آپ کی قضاء عمری پوری نہیں ہے تو پہلے آپ اپنی فرض نماز قضا کیجئے، ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، ان میں زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفل نماز اور اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔